الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد ثم قال جبريل فأخبرني عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، یہ ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس کا پہلا جز پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ایک انسانی شکل میں آئے اور تمام صحابہ کرام کے سامنے ہی اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کا اقرار کرو، اللہ کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جانو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور نماز ادا کرو، یہ تعلیم دی۔ اس کا اگلا جز پھر اس آنے والے شخص نے کہا کہ اخبرنی عن الایمان، اللہ کے رسول اچھا ایمان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ عام طور سے جب کبھی بولا جاتا ہے تو ایک ہی بولا جاتا ہے، کبھی اسلام بولا جاتا ہے تو عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نام ہے، دل سے اقرار کرنے کا، تصدیق کرنے کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، یعنی ایمان اور اسلام دونوں کو اسلام سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلم آدمی ہے تو مطلب ایمان بھی ہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور کبھی مومن بولا جاتا ہے کہ یہ کون ہے بھائی؟ سامنے والا ایک مومن آدمی، ایمان والا بندہ ہے، تب بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان تو رکھتا ہی ہے اور ایمان کے تقاضوں پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ پر بھی عمل کرتا ہے۔ لیکن جب کبھی دونوں ساتھ میں بولے جائیں جیسے کہ اس حدیث میں ہے تو اس کا مطلب الگ الگ ہو جاتا ہے، دونوں سے پھر الگ چیز مراد لی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کچھ منافق لوگ اللہ کے رسول کے دربار میں آئے کہ اللہ کے رسول ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل کر دی، اللہ کے رسول کو تو علم تھا نہیں کہ سامنے والا مومن ہے یا منافق ہے،
اللہ کو علم تھا، تو اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعراب لوگ آئے ہیں، بدو لوگ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے بندے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام والے بندے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اسلام کے جو تقاضے ہیں، نماز پڑھنا ہے، بظاہر روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج عمرہ کرنا ہے، یہ تو تم کرتے ہو، لیکن جو ایمان یہ اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے، ایمان تمہارے گلے سے نیچے اترا ہی نہیں، تم تو منافق ہو کہ مسلمانوں میں ہم گھلے ملے رہیں، یہ مسلمان ہم کو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ایسے عمل کرتے ہو، ورنہ حقیقی ایمان کا، اسلام کا تعلق تم سے ہے ہی نہیں، یعنی دل میں ایمان نہیں ہے، بظاہر ایمان والے، اسلام والے عمل کرتے ہو بس۔ یہ ہے اسلام اور ایمان میں فرق۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو قلب کے اندر انسان یقین کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ہم نے اللہ کو ایک مان لیا۔ یہ قلبی چیز ہے، آپ ظاہر میں دکھا نہیں سکتے کہ بھئی دیکھو میں یہ اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ ہاں اس کے جو لوازمات ہیں کہ کیسے اس کا اظہار ہوگا، تو وہ ظاہر میں دکھتا ہے کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ایمان والا بندہ ہے۔ تو ایمان ایک قلبی چیز ہے اور اسلام ایک ظاہری چیز ہے، یہ فرق کیا جاتا ہے، لیکن جب دونوں کو اکٹھے کہیں سمجھنا ہو تب، ورنہ عام طور سے عرف میں ایمان بول کر کے دونوں مراد لیا جاتا ہے، ایمان اسلام، اور اسلام بھی بول کر کے ایمان اور اسلام دونوں مراد لیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل نے اس حدیث میں یہی پوچھا کہ چلو اسلام کے بارے میں، ظاہری اعمال کے بارے میں تو اپنے کو پتہ ہو گیا، تو ایمان کیا چیز ہے، ذرا دونوں میں فرق بھی بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ایمان سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر کیسے آدمی ایمان لائے گا؟ کہ اللہ کی ذات برحق ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی تمام صفات برحق ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ وہ صفات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ تمام دنیا کی نفع کی چیزیں، تمام دنیا کے شر، آفات، مصیبت کی چیزیں جو آتی ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ آدمی جب کبھی چپیٹے میں آتا ہے، لپیٹے میں آتا ہے، مصیبت اور آفتوں میں پھنستا ہے، تو دوڑ کے مسجد آتا ہے اور دعا دوسروں سے کراتا ہے کہ بھائی لگ رہا ہے اللہ کی پکڑ اپنے اوپر آ گئی ہے، اب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مصیبتوں میں، آفتوں میں اللہ یاد آتا ہے، مطلب اب ہمارا ایمان جاگا کہ یہ مصیبت اور آفت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کبھی کبھی تو لوگ اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو بھی نہیں مانتے، ظاہری اسباب پر اس کو مدور کرتے کہ بھئی ہم نے ایسا کام کیا اس لیے نقصان ہوا، اگر ہم یہ بھیم نہ چلاتے تو ہمیں نقصان نہ ہوتا۔ یہاں کے ماحول میں اگر ہم یہ یہاں نہ چلاتے تو ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہوتی، یعنی نقصان کا مدار انہوں نے اس کی طرف پھیر دیا۔ حالانکہ جس طرح نفع کا مدار اور نقصان کا مدار دونوں اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا، صرف ایک نہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ صرف نقصان کو پھیرتے ہیں، اور جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی ان کو نفع پہنچتا ہے، اچھی بات پہنچتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایسا کیا ہے
اس لیے یہ خیریت، یہ بھلائی اور یہ اچھائی ہمیں ملی۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے اچھائی ہو، چاہے برائی ہو، چاہے ہمارے اوپر جو حالات آئیں، سارے حالات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا انتظام یہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے نفع اور نقصان آتے ہیں، آسانی اور پریشانی آتی ہے، بیماری اور تنگ دستی آتی ہے۔ اس بات کا یقین ہو، یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان۔ یہ نہیں کہ ہم پیپل کے درخت کو کاٹ دیے، بیمار ہو گئے، ایمان ڈگمگا جاتا ہے کبھی کبھی کہ لگ رہا ہے اس کے اندر کچھ سایہ تھا، بھوت پریت تھا، اس لیے ہم بیمار ہو گئے۔ اگر نہ کاٹتے تو بیمار نہ ہوتے، نہیں، اس کے اندر یہ کیفیت ہے ہی نہیں۔ ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ نفع، نقصان، بیماری، آزاری، تکلیف، آسانی، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، وداؤٹ اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ پہلا جملہ یہ، وملائکتہ، دوسرا جملہ یہ کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ دنیا میں جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا، دنیا میں ایک مخلوق جنات ہیں، شیاطین ہیں، آگ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ ایسے ہی دنیا میں ایک مخلوق اور بھی ہے، فرشتے، جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ نہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، نہ ان کو آگ سے پیدا کیا، بلکہ ان کو نور، یہ روشنی جو ہم دیکھتے ہیں، نور سے پیدا کیا۔ وہ فرشتے ہیں، اس بات کا ایمان لانا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرشتوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی، فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکموں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان کبھی بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر دیتا ہے، جنات، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ نے جو حکم کر دیا تو اس کو 100% ان کو کرنا ہی ہے۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی اللہ نے نہیں دی، اتنی طاقت ہی اللہ نے نہیں دی کہ وہ اللہ کریں کہ بھئی یہ پیغام پہنچا کے آؤ، اور فرشتے یہ بول دیں کہ اللہ بھی تھوڑا ہاتھ پیر تھکا ہوا ہے، تکلیف ہے، میں تھوڑا آدھے گھنٹے بعد چلا جاتا ہوں۔ نہیں، اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی، کیفیت اور صلاحیت ہی نہیں دی فرشتوں کو۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم انہیں کر دیا تو فوراً وہ کام کرنے کے لیے تیار۔ فرشتے ایسی مخلوق ہوتے ہیں۔ اللہ نے نور سے ان کو پیدا کیا۔ بہت سارے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی کی ذات صرف جانتی۔ ہاں، اس میں سے کچھ مخصوص فرشتے ہیں، 4، جیسے جبریل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ 4 مخصوص فرشتے ہیں جن کو تقریباً عام طور سے لوگ جانتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کا پیام لے کر کے آتے تھے، ایمبیسیڈر تھے کہہ لیجئے آپ۔ اس زمانے میں ہمارے ملک کا پیغام دوسرے ملکوں میں پہنچانے والا ایمبیسیڈر ہوتا ہے۔ ہر ملک اپنا ایمبیسیڈر دوسرے ملک میں رکھتا ہے، سفارت خانہ کھولتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر کے آیا کرتے تھے، میسنجر۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے کاموں کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ اس کام کے لیے چونکہ نبوت ختم، اللہ کا حکم آنا بند، لیکن اور دوسرے کاموں کے لیے جیسے پہلے آتے تھے آج بھی آتے ہیں۔ جیسے شب قدر کی بات ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، آج بھی آتے ہیں۔
میکائیل علیہ السلام اللہ نے روزی کا ذمہ ان کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ بھئی سارے انسان جتنے دنیا میں ہیں وہ کتنا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کہاں کیسے رزق کی پیداوار ہونی ہے، یہ تمہارے ذمے، چلو اس کا ٹھیکہ تمہارے ذمے ہے، یہ تم اپنے حساب سے دیکھتے رہو، کرتے رہو۔ سال بھر کا پورے دنیا کا نظام ان کو دے دیا جاتا ہے، وہ اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے یہ کام ہے کہ جب قیامت آنی ہوگی، اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو ختم کرنا چاہیں گے تو ان کو ایک سور دے دیا گیا ہے، ایک کہہ لیجئے کہ بانسری کی شکل میں دے دیا گیا ہے، اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو بجائیں گے۔ اس کی آواز شروع میں تو اتنی سریلی ہوگی کہ ہر کوئی سننے کو بےتاب ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اتنی زیادہ ہیبت ناک ہو جائے گی، خطرناک ہو جائے گی، انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، جسم پھٹ جائے گا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر پائے گا، ریزہ ریزہ چھوٹا چھوٹا ہو کر کے اڑ جائیں گے، پورے عالم کا نظام تہوبالا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کے ذمہ اور لے کر کے تیار کھڑے ہیں، کب اللہ کا حکم آئے اور ہم اس کو پھونک ماریں، بجا دیں۔ چوتھے ہیں اسرائیل علیہ السلام، جن کا واسطہ ہر انسان سے پڑتا ہے، ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہیڈ ہیں۔ عام طور سے لوگ یہی سوچتے ہیں، جانتے ہیں کہ ملک الموت ہی اسرائیل علیہ السلام ہی ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، ان کے انڈر میں بھی بہت سارے فرشتے ہیں۔ جس طرح ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے تحت بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، نام مینیجر کا ہوتا ہے، کمپنی کا ہوتا ہے، ایسے ہی ان فرشتوں کے انڈر میں بھی لاکھوں کروڑوں فرشتے کام کرتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کے حکم کے تحت وہ سب کام انجام دیا کرتے ہیں۔ تو جان نکالنے کی ذمہ داری اور ٹھیکہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس سے، ملک الموت کے پاس۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، جو اللہ کے حکموں کے موافق ہی کام کرتے ہیں، کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ اور یہ 4 مشہور فرشتے ہیں جن کو ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کتبی ہی۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب بہت ساری آئی، 4 مشہور کتاب، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور یہ قرآن کریم۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جو صحیفہ جن کو کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں، 100-200 صفحات کی، 300 صفحات کی، 50 صفحات کی، 10-20 صفحات کی، اس طرح کتابیں اللہ رب العزت کچھ مثالوں کی شکل میں، کچھ حکمتوں کی شکل میں، کچھ احکام کی شکل میں اللہ رب العزت نبیوں کو دیا کرتے تھے کہ لو لے جاؤ اور اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ کی یہ مرضی بتاؤ، اللہ کے حکموں کے مطابق کو گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ اور بڑی کتابوں کو توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کریم جو کتاب کہا گیا۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ ان کتابوں کے اندر اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، اللہ کی مرضیات ہوتی ہیں کہ کیا عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، اصول اور ضابطہ کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یعنی نبیوں کو کتابوں کی شکل میں، صحائف کی شکل میں دیا کرتا تھا۔ ان کے مطابق جو بندے قوم کے زندگی گزارتے تھے وہ مغفرت کے حقدار ہیں، اور جو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں یا کیے ہیں وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ان کے احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور انہی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ ہاں، اس دور میں صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کے حقیقی احکام پر جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے ہی آج موجود ہے۔
باقی اس کے علاوہ جو کتابیں اس دور میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو یا دوسرے صحیفے ہوں، وہ اپنی اعلیٰ حال ہی اس حالت پر جیسا اللہ نے نازل کیا تھا اس وقت نہیں، بلکہ اس دور کے علماء نے، اس دور کے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزیں بڑھا دیں، کچھ چیزیں گھٹا دیں، کچھ چیزیں حذف کر دیں۔ اس دور میں وہ ساری کتابیں قرآن کو چھوڑ کر کے اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں، اس لیے ان میں جو لکھا ہے اس کو ماننا ایمان نہیں۔ محرف شدہ کتابیں ہیں، تبدیل کر دی گئی کتابیں ہیں، لہذا وہ اصلی حالت پر باقی کتابیں ہیں اللہ کی، اتنا ایمان ہونا چاہیے، لیکن جو لکھا ہے وہی صحیح ہو یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے، وہ بدل دی گئی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک جس میں زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے اس کے باقی رکھنے کا۔ یہ کتابوں پر ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور رسولوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ رب العزت نے انسانوں میں کچھ مقرب بندے مخصوص کر کے اپنا حکم ان پر نازل فرماتے تھے، یہ رسول ہوتے، یہ نبی ہوتے۔ سارے نبی برحق تھے اور ہیں، نبیوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے ایمان پر۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم، اس پر ایمان پکا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اس درمیان میں تقریباً کم و بیش بھی ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، جن میں سے تقریباً 25-27 کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، کچھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے، تقریباً 40 سے 50 تک کا تذکرہ قرآن و احادیث میں ملتا ہے، باقی اللہ رب العزت نے بیان ہی نہیں کیا۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا، بعض کو ہم نے بیان کیا اور بعض کو ہم نے بیان ہی نہیں کیا، اللہ رب العزت کہہ رہے۔ لہذا نبی تو آئے، ایمان رکھنا لانا ضروری، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن نبوت چونکہ اللہ کے رسول پر ختم ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، ان کے بعد کسی نبی کو ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، غلام احمد قادیانی انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس دور میں اورنگ آباد میں بھی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں شکیل ابن حنیف کے نام سے، جو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ نبوت کا سلسلہ صرف اور صرف اللہ کے رسول تک تھا، اس کے بعد سلسلہ ختم ہے۔ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نبوت کا سلسلہ ختم اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، اس کے بعد بھی نبی مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔